دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان وائس فرام شکاگو سے آپ کے لیے کچھ ایک انالیسس لے کر آیا۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ماموں بنایا، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ودن 2 months پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اور ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ جو میرے خیال سے شاید 30 تاریخ کو 31 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ ایک اجلاس ہوا تھا جس میں مریم نواز، مریم صفدر اور 3-4 پارٹی کے لوگ مل کر گئے تھے، جس میں نواز شریف صاحب بھی ٹیلی فون پہ اور ویڈیو کال پہ شامل تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے ٹھیک ٹھاک نواز شریف صاحب کو سنائی ہے کہ آپ لوگ سب میرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ جو ہے نا مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا پیچھے میرے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں، آپ کا بھائی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ لوگ نے مجھے جو ہے نا فوج سے لڑوا دیا ہے، اور آپ نے مجھے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، میرے خلاف اب تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، شہباز شریف میرا بھائی ہے اور میں جو کہوں گا وہ وہی کرے گا۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے راستے الگ اختیار کر لیے، انہوں نے پہلے ہی وہ کنفرنٹریشن کی پالیسی پہ چلتے نہیں شہباز شریف صاحب، آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ تو ملا جلا کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں مطلب ہے کہ وہ انہوں نے، لیکن مولانا صاحب کی جو ہے کافی تلق کلامی ہوئی اس پہ، وہاں پہ تو میں بھی ہوئی ہے، تو زرداری اپنے نواز شریف صاحب نے ان کو گھمانے کی کوشش کی کہ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں فوج کے، لیکن زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا قبلہ چینج کر لیا، اور زرداری صاحب جو ہے نا وہ استعفے دینے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر لیے، جس کی وجہ سے آپ شامل ہو گئے۔ دیکھیں آپ، وہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے، استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے تو 2 آدمیوں نے استعفے بھی دے دیے تھے، اور باقی لوگوں نے تو بالکل تیار ہے۔ اب وہ جنہوں نے 2 نے استعفے دیے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا اسپیکر کے سامنے کہ جی ہمارے استعفے نہیں ہیں، ہم نے نہیں دیے استعفے، یہ تو ہم نے واٹس ایپ پہ لکھے تھے خالی، اور ایسا اور ویسا۔ باقی یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بڑی ٹھیک نواز شریف صاحب سے بدلہ لیا ہے۔ میں نے شاید کل کی ویڈیو میں بھی کہی تھی بات، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ 2015 کا جو بدلہ لیا ہے نواز شریف سے زرداری صاحب نے، وہ بہت ٹھیک کا بدلہ لیا ہے۔ پہلے ان کو لگا دیا لائن پہ، سمجھے نا کہ آپ بس فوج کے خلاف بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب وہ بالکل 2-3 جلسوں میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک فوج کے خلاف باتیں کر دیں، اور بالکل فوج ان کے مطلب اب تو بالکل پارٹی آپ کا حال دیکھ لیں، آپ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے، اور جو لاہور کے جلسے ہیں تو بالکل پی ڈی ایم کو زیرو کر دیا نا، پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی لاہور کے جلسے کے بعد، کیونکہ جو ہوا غبارے میں ہوا تھی وہ نکل گئی کہ نہیں۔ اور میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ 80-90% فوج پنجاب کی ہے، پنجابی ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے، لاہور کے رہنے والے ہیں، باغبان پورہ کے اس کے اولڈ لاہور کے سے آپ ان کو گالیاں دیے چلے جا رہے ہیں، مستقل بولے چلے جا رہے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے کہ جی تم ہمارا ساتھ دو، تم پنجابیوں کا ساتھ دو، تم کسی پٹھان کا ساتھ نہیں دینا، تم کسی اور کا ساتھ نہ دو، تم ہمارا ساتھ دو، تم ادھر سے وہ خواجہ رفیق نے ایک دفعہ کہا، سعد رفیق نے، کہ جی پنجاب کو جاگ جا، پنجابی جاگ، پنجابی جاگ۔ واٹ ڈو یو مین بائی پنجابی جاگ؟ کوئی پاکستان جاگنے کی بات بھی کرتا ہے؟ یہ سارے پنجاب کو جگانے کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا، پنجاب تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ مریم نے آج کہا ہے پنجاب تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور اب پنجاب کھڑا ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھمکانا ہوگا۔ وہ جو اب جلسوں سے وہ ریلی پر آ گئے، جلسی پر آ گئے اب وہ، اور وہ بھی 2-3 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں اس جلسی میں، جس میں مولانا اللہ معاف کرے وہ لانا ڈیزل فضلو جو ہے، لانا ڈیزل فضلو،
انہوں نے جو ہے نا وہ مدرسے کے بچے 12-14 سال کے، 10-12 سال، 16 سال، 15 سال کے بچے، انہوں نے جو ہے نا وہ 2-4-15-500 بچے جو ہے نا وہ مدرسوں کے جمع کر کے لے کر آئے، جن کو کچھ نہیں پتا، نہ ان کا ووٹ ہے، نہ ان کو کوئی پولیٹکس کی خبر ہے. وہ بیچارے یتیم بچے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگوں کے فیملیوں کے بچے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، وہ مدرسوں میں بھیج کے جو ہے نا پڑھاتے ہیں. ان لوگوں کو، ان بچوں کو لے کر آ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ ہوں، میں بہت زیادہ سمجھ نا. لیکن اب یہ ہے کہ، اور وہ جو ان کا ایک اور ان کا ہمجولی تھا مولوی کے کفایت اللہ، وہ بھاگا ہوا ہے، غائب ہے، سمجھنا، انکلیو سے نکل نہیں رہا باہر، کیونکہ اس نے جو فوج کے خلاف باتیں کی تھی اس پہ شیخ رشید نے نوٹس دے دیا ان کو کہ جی 72 گھنٹے کے اندر اگر جس کسی نے یہ بات کی 72 گھنٹے کے اندر اس کے خلاف مقدمہ بنے گا اور وہ اٹھے گا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ آج کے جلسے میں بھی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی کسی کے، نہ باجوہ صاحب کے خلاف بات کی گئی، نہ فیض حمید صاحب کے لیے بات کی گئی، سمجھنا. کہیں کہیں کوئی اشاروں کنایوں میں اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا، سمجھنا، کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. واٹ ڈو یو مین بائی پیچھے ہٹ جائیں یار؟ آپ ہی لوگوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ جو وزیر اعظم ہوگا، جو ملک کا سربراہ ہوگا، وہ پنجاب سے ہی ہوگا، کسی اور صوبے سے نہیں ہو سکتا، کوئی اور زبان بولنے والا نہیں ہو سکتا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ 2013 کا الیکشن ہارے ہوئے تھے، آپ جنرل کیانی کی وجہ سے آپ الیکشن جیتے، جو اس کی کمٹمنٹ تھی آپ سے کہ پہلی باری زرداری صاحب کی، دوسری باری آپ کی، جس کے بدلے عوض میں انہوں نے کتنے کروڑوں اور اربوں روپے آپ لوگوں سے لیے، وہ اللہ جانتا ہے بہتر. کیونکہ جو آپ لوگوں نے، میڈیا نے جو بنایا ہوا ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اتنی زیادہ اس کی ایسٹس جو شو کیے ہوئے. آپ کو تکلیف یہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یا تو صرف کوئی پنجاب سے ہو وزیر اعظم جو آپ کا بھائی بہن ہو، تاکہ وہ آپ کرپشن کر سکے، لوٹ مار کر سکے. اور بھائی اب ملک میں کچھ نہیں بچا ہے جو آپ لوٹ مار کرو گے. یہ فوج کو بھی نظر آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، کہ اب ملک میں کچھ نہیں بچا لوٹنے لاٹنے کے لیے. اتنے قرضے آپ نے چڑھا دیے ہیں، اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ اب آپ ایسٹس بیچتے رہے یا نیوکلیئر پاور بیچ دیں، اب یہی رہ گیا صرف اب آپ کے لیے، سمجھے نا. اور ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ عمران خان اگر اگلے یہ سال یہ ٹرم پوری کر لیتا ہے تو وہ 100% اگلا ٹرم جیت جائے گا الیکشن. کیوں کہ جو پالیسیز وہ چل رہے ہیں اور لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے، وہ اب اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. آپ دیکھیے گا ایک آدھ 2-4-6 مہینوں کے اندر جو ہے، جیسے یہ کووڈ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، جس طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس نے گرو کیا ہے، پاکستان کی ایگریکلچر بھی گرو کرے گی، آپ دیکھیے. اور یہ جو چینی کا تماشا ہے اور آٹے کا تماشا ہے، یہ سب ایک دن کی مار ہے، صرف ایک دن کی مار ہے. جس دن عمران خان نے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا، بیوروکریسی نے، اصل میں بیوروکریسی 99% ان کی دونوں کی اپائنٹ کرتا ہے اور ان کے حرام خور لوگ ہیں. میں پہلے دن سے بول رہا ہوں، سارے کے سارے نااہل، کرپٹ اور حرام خور لوگ ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے، جو کہ کام نہیں ہونے دینا چاہتے، جو کہ عمران خان کو فیل کرنا چاہتے. چاہے وہ بیوروکریسی، اب آپ جوڈیشری میں بھی ہو، سارے نکمے وکیل جو جج بن گئے ہیں، سمجھے نا، جس کی وجہ سے آپ کو کورٹ آف کنڈیم دوسروں کا نظر نہیں آتا. آپ کو مریم نواز صفدر کا نظر نہیں آتا کورٹ آف کنڈیم. صرف وہ سی سی پی او نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ جی ہم جن کو پکڑتے ہیں ان کو عدلیہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس نے اگر کوئی غلط بات کی تھی تو اس کو بلاتے، نہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا غلط کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. 16 دفعہ اس آدمی کو آپ نے گرفتار کر کے اس کو ضمانت دی ہے. پولیس نے 16 دفعہ گرفتار کیا اس کو، آپ نے 16 دفعہ ضمانت دی. کس بات پہ گرفتار کیا آپ، ضمانت دی آپ نے؟ کیوں نہیں ہے ثبوت؟ 16 دفعہ کی ضمانت دار آپ چیف جسٹس بنے، کس بات کے چیف جسٹس بنے ہوئے آپ؟ جسٹس تو آپ لوگوں کے خلاف، آپ لوگوں کو تو لفظ استعمال ہی نہیں رکھتا، آپ کے اچھا ہی نہیں لگتا، زیب ہی نہیں دیتا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کو چیف جسٹس کہا جائے. آپ تو چوروں کے سربراہ ہیں،
چوروں کے طرفدار ہیں آپ، تو چوروں جو چور ہے اس کی جو ایمانداری سے محنت سے کام کرنا چاہتا ہے آپ اس کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے. یہ سارا کا سارا ڈرامہ سی سی پی او عمر شیخ کو نکلوانے کا، یہ سارا کا سارا بیوروکریسی، یہ اپوزیشن، ان سب کا مل کے تھا. اور وہ تو ان کے اپائنٹ کردہ بندے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس لاہور ہو یا لاہور ہائی کورٹ کے جتنے ججز ہو، وہ تو دنیا کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. کہیں سے ضمانت ملے نہ ملے، وہاں سے ضمانت مل جائے گی، سمجھے نا. اتوار کے دن بھی لگ جاتی ہے عدالت، ہفتے کے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے. غریب کا کوئی انصاف نہیں ملے گا، غریب کے لیے جسٹس نہیں ہے. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. لاہور میں چوریاں ڈاکے پڑ رہے اور بڑھ جائیں گے ماشاءاللہ سے، آپ کی مہربانی سے چیف جسٹس صاحب، آپ کی مہربانی سے اور بڑھیں گے. عوام کو پھر بھی نہیں عقل آئے گی، عوام تو اندھی پاگل ہے، اس کو پھر بھی نظر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ. وہ جو ایک آدمی محنت سے کام کر رہا تھا اس کو ہٹوا دیا آپ نے. اس ملک کے دشمن تو اس ملک کی بیوروکریسی جو 40 سال میں، اس ملک میں 50 سال کے اندر جب سے بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم بنایا، 3rd ڈویژن پاس ڈاکٹرز کیا بنے گا؟ 3rd ڈویژن پاس میٹرک اور انٹر کا آدمی کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا؟ وہ ان کو جو ہے نا بیوروکریسی کے اندر لگایا ہوا. آپ جتنے ڈاکٹر اور بیوروکریسی آپ ان کا پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ میٹرک ان کا کتنے ڈویژن میں پاس ہے یا ان کا انٹر کس ڈویژن میں پاس ہے، جو سندھ سے ہے خاص طور سے. میرا بات پھر لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ کہوں گا کہ کس طریقے سے کتنے بہت اچھے طریقے سے پی ڈی ایم پاکستان ڈکیت موومنٹ اب بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے. کیونکہ اجلاس کرتے ہیں اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات چیت ہی نہیں ہوتی. ابھی میں نے سنا تھا کہ جو ابھی رائے گنج میں اجلاس ہوا، اس کے بعد باہر نکل کے جو نا مریم نواز نے یہ کہا کہ جی جو آپ لوگ ٹکر چلا رہے ہیں میڈیا پر کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے اور یہ ہو گیا. ایک صحافی نے بولا کون سے ٹی وی پہ آپ دیکھ رہی تھی جو ٹکر چل رہا تھا؟ کون سا ٹی وی دیکھ رہی تھی آپ، یہ تو بتائیں. تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور بھائی بتا دیتے کون سا ٹی وی چل رہا تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے اور جو ہے اختلافات بڑھ گئے. وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں اختلافات، کہ نہ بلاول آیا اس میٹنگ میں آپ کے کہنے کے باوجود، آپ کے 10 دفعہ ٹیلی فون کرنے کے باوجود، نہ ہی زرداری صاحب آئے وہاں پر. اور اس سے پہلے مولانا صاحب وہ اس کے جلسے میں نہیں گئے لاڑکانہ کے اندر، کیونکہ لاڑکانہ سے مولانا فضل الرحمان کے سارے جھنڈے اتروا دیے زرداری صاحب نے. وہ بھائی وہ بدماش آدمی ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ غنڈہ ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میں نے کل بھی کہا تھا اس کو، اس کا دماغ جو ہے نا لومڑی کا دماغ ہے اس کے دماغ کے اندر، سمجھے نا. اس نے جس طریقے سے آپ کو بنایا ہے سب کو، سمجھے نا، اور آئندہ بھی بنائے گا. تو استعفے تو کچھ آنے نہیں ہے، نہ ہی اور کچھ ہونا ہے، نہ کوئی ریلیاں اب یہ جلسوں سے جلسی پر آ گئے، ریلی پر آ گئے، اور اب یہ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اور جو کہ مارچ کبھی وہ مارچ میں ہو جائے گا مارچ. ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ اگر یہ پہلے کوشش کر رہے تھے کہ جلسے اور جلوس اور وہ نکال کے یہ دھرنے کر کے جو ہے یہ ہم کسی طرح سینٹ کے الیکشن رکوا لیں گے، یا سینٹ کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے، جو کہ اب ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اب یہ نہیں کر سکتے اس کو. تو اب چکر میں ہے کسی طریقے سے کہ جو نا ہم پہلے دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی ہم جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے، ہم وہاں دھرنا دیں گے. اور بھائی جی آپ الیکشن کمیشن کے جاؤ نا دفتر، اس کے آگے جا کے بات کرو نا. آپ تو فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، آپ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ نہیں کہتے کہ ووٹ کو عزت دو. تو پھر ووٹ کو عزت دو نا. جو ملک کے اندر سربراہ، یا تو آپ لے کے آؤ نان ووٹ آف کانفیڈنس، وہاں پہ لڑو.
نہیں، ایک تو عوام کو بیوقوف بناتے ہو کہ جی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے اوپر نعرہ لگاتے ہو کہ جی ہمارے، اور یا پھر یہ کہ اور فوج ہمارے عمران خان کو ہٹا دے، فوج عمران خان، ارے بھائی کیوں ہٹے؟ وہ اس کے ماتحت ایک ادارہ ہے، وہ اس کے سب آرڈیننٹ ہے، وہ اس کی بات کرے گا، وہ کہہ رہی ہے اس کی بات مانے گی۔ اور فوج کیا کر رہی ہے؟ تم لوگ خود بوٹ چاٹنے والے، سمجھے نا، فوجی پیداوار، فوج کی پیداوار، اسٹیبلشمنٹ کی، سمجھے، اور تو آج تم ان کو ہی گالیاں دے رہے ہو، تو کیسے برداشت کرے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو، میرا انالیسس پسند آئے آپ لوگوں کو تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اس کو فارورڈ کریں، اور اس کو پسند آئے تو اس پہ کمنٹس بھی کیجیے گا۔